بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبر تو ایک ہی شیئر کریں گے، کون سی بھلا؟ بہت سارے دوست ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سر آپ اس پہ کیوں نہیں ویڈیو بناتے۔ بہت سارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو قوم کے اربوں بچا لیے۔ اچھا میں نے کہا جی بتاؤں گا، میں بولوں گا، اس پہ ضرور بتاؤں گا کہ کیسے اربوں بچائے ہیں، کس کا کریڈٹ کس کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ سب کچھ اہم ترین ویڈیو یقین کیجئے۔ اور اس کے علاوہ جناب خان صاحب نے انٹرویو بھی دیا ہے، بڑا زبردست قسم، بڑا طویل دورانیے کا 2.5 گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے کامران خان صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں جو ہے نا اس پہ بڑا حیران، اس پہ میں ڈیفینیٹلی اس پہ بولوں گا اور بڑے انشاءاللہ دبنگ انداز میں بولوں گا اور ایک ایک لفظ پہ بولوں گا اور بناؤں گا اور بتاؤں گا بھی صحیح، لیکن اس کے ساتھ چھوٹی سی بات، یہ اس بات پہ آنے سے پہلے یہ جو کارکے والا ایشو ہے، یہ جو گیس سیس والا ایشو ہے، یہ جو اربوں ڈالر کے بچانے والی کہانی ہے، اس میں آنے سے پہلے بس ایک بات میں انٹرویو کی کرنا چاہوں گا خان صاحب کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کے بزدار صاحب کو، یعنی عثمان بزدار صاحب کو، سی ایم پنجاب کو، وسیم اکرم پلس کو جو نیب نے بلایا نا، یہ بڑا غلط کیا ہے، یہ نیب نے زیادتی کر دی ہے، ٹھیک۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہی نیب نواز شریف صاحب کو بھی بلا رہا ہے، یہی نیب زرداری صاحب کو بلا رہا ہے، یہی نیب درجنوں اپوزیشن کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اس وقت بڑا ٹھیک کر رہا ہے۔ بھائی نیب، بھائی آپ اپنی زبان پہ قائم رہیں نا کہ نیب تو خود مختار ادارہ ہے، آپ کے مطابق تو نیب تو بڑا اٹونومس باڈی ہے، بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اگر وہ خود مختار ہے اور اگر اس نے وہاں پہ ٹھیک بلایا لوگوں کو تو پھر یہاں پر بھی ٹھیک بلایا ہوگا، اور اگر یہاں پہ غلط بلایا تو پھر کم از کم یہ تو مانے نا کہ غلط بلا سکتا ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں یا اس سے غلطیاں کروائی جا سکتی ہیں۔ آگے بڑھتی ہیں جناب، ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے 4 نومبر 2019 کو، ذرا سنیے گا، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ 4 نومبر 2019 پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کی عبارت یہ تھی: صدر اردگان کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کارکے تنازع کامیابی سے حل کر لیا ہے اور ICSID کی جانب سے پاکستان پر عائد کیے گئے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جرمانے کی رقم بچا لی ہے۔ اس شاندار کامیابی پر میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یعنی کارکے کے ساتھ جو تنازعہ تھا، وہ کہا کہ بھئی ترک صدر اردغان صاحب کی مدد سے وہ تنازعہ حل ہو گیا ہے اور قوم کے تقریباً 1.25 ارب روپے بچ گئے ہیں اور کامیابی ہماری ہے حکومت کی۔ یہ مسئلہ تھا کیا اصل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا، ترکی کی کمپنی تھی کارکے، اس وقت 2 قسم کی پاور پروڈیوسرز لگائے گئے تھے بجلی کی، یہ جو پیدا کرنے کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے کمپنیز تھیں، ٹھیک۔ ایک IPPs، وہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، وہ تو جیسے زمین پہ لگتی، اور دوسرا RPPs، رینٹل پاور پروڈیوسرز۔ وہاں اس زمانے میں نا، یعنی بحری جہاز پر بھی کچھ اس طرح سے کہ بحری جہاز پر وہ جو فلوٹنگ پلانٹ تھے وہ بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے کچھ معاہدے کیے گئے، ٹھیک ہے۔ بحری جہاز پر پلانٹ لگائے گئے اور وہ فلوٹنگ پلانٹ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے معاہدہ کیا۔ اچھا بعد میں یہ معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں، غالباً افتخار چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے اس منصوبے کو رکوا دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کرپشن اور کک بیکس اور وہی ساری چیزیں سامنے آئیں نا، انہوں نے رکوا دیا۔ اچھا انہوں نے جیسے ہی اس منصوبے کو رکوایا، انہوں نے صرف منصوبہ نہیں رکوایا بلکہ ان کے جہاز بھی رکوا دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب جہاز نہیں روکنے چاہیے تھے، منصوبہ بھر وغیرہ۔ اچھا اب اس کے بعد کارکے جو ترکی کی کمپنی تھی وہ چلی گئی ICSID، جس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا کہ ICSID کیا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ۔ یہ جو انویسٹمنٹ کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں نا، مختلف کمپنیز دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ کوئی پھڈا پڑ جائے، ان کے کوئی پیسے رک جائیں یا کہیں پر، تو وہ کمپنی انٹرنیشنل کورٹ آف سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، یعنی عدالت ہے، عالمی عدالت ہے ایک، اور وہ عالمی عدالت اسی قسم کے پھڈے ختم کرواتی ہے یا ان کے فیصلے کرتی ہے، ٹھیک۔ اچھا اس عدالت نے
وہ چونکہ ترکی کی وہ کمپنی چلی گئی کر کے، اس عدالت نے کوئی 1.25 کروڑ جرمانہ کر دیا پاکستان کو کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا بجلی پیدا کرنے کا، اور پھر آپ مکر گئے ہو، وہ آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، وہ رک گیا ہے سارا کچھ ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، وہ 1.25 کروڑ جو ہے نا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 ارب اور 60 کروڑ وغیرہ، بہرحال 1 ارب سے زیادہ جرمانہ کر دیا، اور یہ 1.2 ارب تقریباً ڈالر، ٹھیک ہو گیا نا، 1.2 ارب روپے نہیں، 1.2 ارب ڈالر کا جرمانہ، یہ بہت بڑا جرمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جناب آ گئی نون لیگ کی حکومت۔ اب سابق وزیر اعظم یا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا کیا، انہوں نے 3 افسران پر مشتمل ایک ٹیم بنائی، ذرا سنیے گا، ٹھیک ہو گیا نا، اور 3 افسران پر مشتمل، اس میں 2 افسران سویلین تھے، نیب سے تھے، اور 1 افسر ISI کا تھا، اعلیٰ افسر، انہوں نے 3 افسران پر مشتمل یہ ٹیم بنائی۔ انہی افسران کو اسی 14 اگست پر PTI کی حکومت نے تمغے بھی دیے ہیں تینوں کو، اور 1 کروڑ کا انعام بھی دیا ہے۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، بڑی ڈرامائی قسم کی کہانی ہے۔ ان افسروں نے کیا کیا، وہ ترکی کی کمپنی چلی گئی نا کار کے انٹرنیشنل کورٹ میں کہ ہم سے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے لہذا جرمانہ نکالیں، عالمی عدالت نے پاکستان پہ ٹھوک دیا جرمانہ 1.25 ارب ڈالر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نواز شریف نے 3 افسروں پر مشتمل کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے کارکے کی کمپنی کی کرپشن پکڑ لی۔ کیسے؟ اچھا، اس کمیٹی نے یہ کرپشن پکڑی کہ جناب انہوں نے کک بیکس دیے، انہوں نے کرپشن سے یہ معاہدہ لیا، انہوں نے یہ معاہدہ ایک طرح سے دھاندلی سے لیا، ظاہر ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی وہ بھی ملوث، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو انہوں نے اس کمیٹی نے وہ کرپشن پکڑ لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ رشوت لی یا کک بیکس لیے، اس وجہ سے نا۔ اچھا، اب کیا ہوا، ایک دفعہ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ گئے، غالباً نیب کے لوگ تھے وہاں پہ اپنا آزاد کشمیر میں AJK میں، تو وہاں پہ یہ کاغذات وغیرہ جمع کر رہے تھے، وہیں پر بھی وہ جمع کر رہے تھے، اور وہیں پر بھی ان کا سارا کچھ جو ہے نا معائنہ اور سارا کچھ، تو وہ ادھر لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، جو لوگ ظاہر ہے جن کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے ان کی جو ہے نا بیچاروں کو پٹائی بھی لگا دی۔ اچھا، بعد میں پھر یہ اس کو 2-3 سال لگے اور کرپشن پکڑی گئی جناب۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ترکی کی کمپنی تھی کارکے، اس نے کرپشن کے ذریعے یہ سارا جو ہے نا، اور کک بیکس کے ذریعے اور یہ سارا دھاندلی کے ذریعے یہ معاہدہ حاصل کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے پھر انٹرنل لوگ بھی انوالو تھے اور سارے۔ اب جناب جیسے ہی ترکی کی کمپنی کو پتہ چلا کہ ہماری تو کرپشن پکڑی گئی ہے، عالمی عدالت کا یہ اصول ہے کہ اگر کرپشن یا کک بیکس یا دھاندلی یا رشوت یہ سامنے آ جائے نا، تو پھر جرمانہ اس ملک کو نہیں ہوتا بلکہ اس کمپنی کو جرمانہ ہوتا ہے، لینے کے دینے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اس کمپنی کو، اور الٹا وہ کمپنی بلیک لسٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ترکی کی اس کمپنی کارکے کو پتہ چلا کہ کرپشن تو ہماری پکڑی گئی اور ثبوت بہت زیادہ سامنے آ گئے، اور نواز شریف کی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور انہی 3 افسران نے کیا ہے جن کو نواز شریف نے لگایا تھا۔ اب جناب وہ جو ہی ان کو بلیک لسٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہوا نا، وہ بھاگے آئے، انہوں نے پیر پکڑے PTI کی گورنمنٹ کے، سارا کچھ یہ وہ کیا۔ اب انہوں نے کہا جی اللہ کے نام پہ ہمیں بچا لیں، ایسا نہ ہو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں، ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو یہ کسنا۔ اب جیسے مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک اور یو ٹرن لے کے جناب عظیم لیڈر بن گئے، اور انہوں نے ٹویٹ ٹھوک دیا کہ رجب طیب اردگان صاحب کی مدد سے ہم نے مذاکرات کیے۔ اب وہ دیکھیں نا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، جرمانہ تو اب انہوں نے معاف کرنا ہی تھا نا، کیونکہ ان کو تو لینے کی دینے پڑ گئے تھے نا، ان کی تو کرپشن پکڑ لی تھی نواز شریف نے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ رجب طیب اردگان صاحب کی مدد سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور کیا بات ہے تحریک انصاف کی حکومت کی جس نے 1.25 ارب ڈالر کا جرمانہ بچا لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بڑی مزے کی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ڈبل سٹینڈرڈ تو ذرا دیکھیں، ایک طرف رجب طیب اردگان صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف 14 اگست کو ان 3 افسروں کو تمغے بھی دیے گئے اور 1 کروڑ کا انعام بھی دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ترکی کی کمپنی کارکے کی کرپشن پکڑ لی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قوم کے اربوں بچائے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟
نون لیگ نے نواز شریف، اب یہ بیچارے ترکی کی دوستی سمجھ لیں، رجب طیب اردوان کی دوستی سمجھ لیں، اس کرٹسی میں خاموش ہیں۔ اب چند روز پہلے اب یہ جو اب آپ اندازہ، میں آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس کا کریڈٹ، بھائی کریڈٹ آپ دیں، ان کے بہت بڑے اور کریڈٹ ہیں، رجب طیب اردوان صاحب کے بڑے کریڈٹ ہیں، ان کو عالم اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے، ان کے بڑی خدمات ہیں، ان کے اپنی انٹرنلی بھی، خطے کے لیے بھی، اب جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس کے لیے بھی۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کا کریڈٹ کسی کے ڈال دیں، اور مطلب آپ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن پکڑی ان کو بھی آپ انعام دے دیں، تو بھی راضی اور تو بھی راضی، اور جن کے کریڈٹ ہو تو ان کو خیر وہ کریڈٹ بہت ساری جگہوں پر نا، کہیں کسی کارڈ پہ اپنا نام لگا کے، کہیں کسی جو ہے نا کسی افتتاح کیا ہوا منصوبہ وہ اس کو دوبارہ افتتاح کر کے، کسی کی تختی اکھاڑ کے، کسی اپنی تختی لگا کے، تو یہی تو چل رہا۔ آ جائیں جناب، آ جائیں۔ چند روز پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گیس سیس والے بڑے دوست جو ہے نا یہاں پہ بڑے بیتاب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیں نا یہ کیا چکر ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت سارے دوستوں کو نا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو GIDC سکینڈل تھا یہ کیسے، یہ گیس سیس کے مد میں یہ ابھی جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ گیس کی کمپنیاں 417 ارب روپے واپس کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ حکومت نے دوبارہ وزیروں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیا، لو جی بلے بلے ہو گئی، ہم نے کتنے پیسے بچائے ہیں عوام کے اور قوم کے، سارا کچھ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 417 ارب روپے جو ہیں یہ قوم کو واپس کریں کمپنیاں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو GIDC ہے نا، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لگایا گیا 2011 میں، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ یہ ہے کیا، میں آسان ترین الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ 1 سال کے اندر اندر پشاور ہائی کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کو برقرار رکھا فیصلے کو کہ غیر قانونی۔ یہ تھا کیا؟ یہ تھا کہ کمپنیوں کو، گیس کی کمپنیوں کو اجازت دی گئی کہ آپ جو کمرشل کنزیومر ہیں نا ان سے، یعنی لوگوں سے پیسے لیں گیس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور وغیرہ LNG کی فیسلٹیز کے لیے، کہ جی ہم نئی پائپ لائن بچھائیں گے، ہم یہ کریں گے، انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ جو کنزیومر ہیں نا، خاص طور پہ جو کمرشل کنزیومر ہیں، یعنی کہ انڈسٹریوں والے باقی، ان سے آپ لیں، ٹھیک ہے نا، پیسے لیں۔ وہ مخصوص اس میں مقدار طے کر دی گئی، وہ پیسے لیتے رہے اب ان سے۔ اب 2011 میں یہ طے ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 1 سال کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، پھر 2015 میں دوبارہ وہ کمپنیاں یا وہی انڈسٹریلسٹ چلے گئے کورٹ میں۔ 2015 میں تھی نواز شریف کی گورنمنٹ، وہ جناب آئے اور انہوں نے پھر جو ہے نا اس پر لیجسلیشن کی، اور 2015 میں دوبارہ گیس کی کمپنیوں کو، ظاہر جب اس پہ قانون سازی ہو گئی تو دوبارہ گیس کی کمپنیوں کو اجازت مل گئی کہ آپ اس طریقے سے آپ جو کمرشل کنزیومر ہیں ان سے پیسے لے سکتے ہیں۔ گیس کے بلوں کی بعد میں لیتے رہے، اور وہی کہ LNG کے فیسلٹیز کے لیے، نئی پائپ لائن گیس بچھانے کے لیے، اس کا گیس کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے، تو مخصوص اماؤنٹ جو ہے نا، اچھا اس میں جتنے پیسے لینے تھے نا، اس میں ایک مخصوص اماؤنٹ ان کو حکومت پاکستان کو بھی دینی تھی۔ یہ سارا یہ نہیں ہے کہ آپ تو انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، یہ سارے کے سارے پیسے کمپنیوں کے نہیں تھے، حکومت پاکستان کو بھی دینی تھی۔ یعنی کمپنیاں لوگوں سے لے رہی تھیں گیس کے بلوں میں، ٹھیک ہے نا، پیسے لے رہی تھی، وہ خود جمع کرتی رہیں، اور جناب انہوں نے حکومت پاکستان کو وہ پیسے نہیں دیے، وہ خود ہی ہڑپ کر گئیں، ٹھیک۔ اب وہ کمپنیاں، اس دوران یہ سارا بڑھتا 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 تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ 700 ارب سے زیادہ ہو گیا، 700 ارب سے۔ اچھا اس دوران نون لیگ کی حکومت نے ان سے 285 ارب روپے لے لیے، ٹھیک، باقی بچے کے تقریباً کوئی 417 ارب روپے۔ اب جو آئی نا PTI کی حکومت، انہوں نے خیر سے ایک آرڈیننس جاری کر دیا، آرڈیننس اگست 2019 میں آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 417 ارب روپے ہیں نا، اس میں 208 ارب روپے ان کو معاف کر دیے۔ کمپنیوں کو عوام کا پیسہ جو حکومت کی طرف آنا تھا، آرڈیننس جاری کیا تحریک انصاف کی حکومت نے کہ کمپنیوں کو معاف کر دو، ٹھیک۔
बड़ा शोर मचा, आपको भी पता होगा, बहुत ही शोर मचा, बहुत ही शोर उठा, बहुत ही शोर हुआ कि ये क्या किया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। आज क्लासरा साहब भी अपने कॉलम में यही शिकायत कर रहे थे कि उस वक़्त मैंने और आमिर मदीन साहब ने ये शोर उठाया, सबसे पहले यही पॉइंट आउट किया कि ये कंपनियों को और अमीरों को ये माफ़ किया जा रहा है। वो लोग, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आई इस नारे पे थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, उन्होंने अमीरों को अरबों रुपए माफ़ कर दिए हैं। वो जो साफ चली शफाफ चली के नारे पे आए थे, वो जनाब उन्होंने अमीरों को जो है ना माफ़ कर दिया है ये सारा कुछ। और वो भी वो टैक्स नहीं था, वो अवाम से बटोरा हुआ पैसा था जो गवर्नमेंट को आना था, जो कौमी ख़जाने को आना था। अब जनाब उनका प्रोग्राम ख़त्म करवाया गया, उनकी वहाँ से नौकरियाँ ख़त्म करवाई गई कि तुमने ये आवाज़ क्यों उठाई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जनाब, सोशल मीडिया पे भी इन्होंने उस डर से, जैसे जो जिस तरीके से तनकीद हुई ना और बैकलैश आया, वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अब केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आप यकीन करें कि उस वक्त, उस दिन अरशद शरीफ साहब ने भी अपने ट्वीट में वो टैग किया हुआ था, वो जो है ना क्लिप, और कि किन का, उमर अयूब साहब का, और गालिबन दूसरे उनके साथ नदीम बाबर साहब थे। वो ऐसे डरा रहे थे लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं, क्या पता सुप्रीम कोर्ट कह ले कि उल्टा हुकूमत इनको दे। यानी कि यूं समझ लें कि वो अपना मुकदमा हारने गए थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं वजीरों की कंपनियां बीच में शामिल थी, गैस की कंपनियां, इन्हीं की, बहुत सारी गैस की इन्हीं की कंपनियां शामिल थी। वो कहते थे कि जनाब इनको तो माफ़ करें तो अरबों रुपए यूं समझ लें कि हमारी जेब में आ जाएंगे। अब जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में, तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिसने जनाब वो वज़ीरों का डराना और बयानात और वो सारा कुछ, और वो गलत हुआ, उन्होंने कहा जनाब की कंपनियों से कहा कि जी कड्डो 400 अरब रुपए अवाम के, ठीक हो गया ना, निकालो जनाब, निकालो सारे के सारे, और दो आप इसमें। अब हुकूमत जनाब बगलें बजा रही है, जी हमने निकलवाया है। अब आपको समझ आ गई होगी किसने निकलवाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।